رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کو مدینہ کو واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ لشکر دسمبر 630 عیسوی میں مدینہ پہنچ گیا۔ اسلام عقیدے کے لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے بھی ایک ایسی طاقت بن چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایلچی کہیں بھی چلے جاتے، انہیں شاہی مہمان سمجھا جاتا اور ان کا پیغام احترام سے سنا جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز کے قبیلوں اور چھوٹی بڑی حکومتوں کو قبول اسلام کے دعوت نامے بھیجنے شروع کر دیے۔ ان میں بعض سردار سرکش، خودسر اور کم فہم تھے۔ ان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس قسم کا ہوتا تھا کہ قبول اسلام کے بجائے اگر وہ اپنی جنگی طاقت آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لیں، اور یہ سوچ لے کہ شکست کی صورت میں انہیں مسلمانوں کا مکمل طور پر مطیع ہونا پڑے گا اور ان کی کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک مہم خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے زیر کمان یمن کے شمال میں نجران بھیجی۔ وہاں قبیلہ بنو حارثہ بن کعب آباد تھا۔ ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مذاق اڑایا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے ایک سوار دستے کو، جس کی تعداد 400 تھی، ساتھ لے کر جولائی 631 عیسوی میں یمن کو روانہ ہوئے۔ مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں حملے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا بلکہ وہ پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ چونکہ بنو حارثہ سرکش ذہنیت کی وجہ سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہے، اس لیے خالد رضی اللہ عنہ انہیں 3 بار کہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر وہ سرکشی سے باز نہ آئے اور خون ریزی کو پسند کریں تو انہیں خون ریزی کے لیے للکارا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ جس جارحانہ انداز سے وہاں پہنچے اور جس انداز سے انہوں نے بنو حارثہ بن کعب کو قبول اسلام کی دعوت دی، اس نے مطلوبہ اثر دکھایا۔ اس قبیلے نے بلا حیل و حجت اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ واپس آنے کی بجائے وہی رکے رہے اور انہیں اسلام کے اصول اور ارکان سمجھاتے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید، جنہیں تاریخ نے فن حرب و ضرب کا ماہر اور صف اول کا سالار تسلیم کیا ہے، نجران میں 6 مہینے مبلغ اور معلم بنے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام ان لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو خالد رضی اللہ عنہ جنوری 632 عیسوی میں واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ بنو حارثہ کے چند ایک سرکردہ افراد تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو امیر مقرر کیا۔ اسلام دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں رہا اور یہ بھی دیکھا کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے، تو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ یہ تھا رسالت اور نبوت کا دعویٰ۔ متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں بنی اسد کا طلیحہ، بنو حنیفہ کا مسلمہ اور یمن کا اسود انسی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کا نام عقیلہ بن کعب تھا۔ کیونکہ اس کا رنگ کالا تھا اس لیے وہ اسود کے نام سے مشہور ہوا۔ اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں۔ وہ یمن کے مغربی علاقے کے ایک قبیلے انس کا سردار تھا، اس لیے اسے اسود الانسی کہتے تھے۔ تاریخ میں اس کا نام یہی آیا ہے۔ وہ عبادت گاہ کا کاہن بھی رہ چکا تھا۔ بالکل سیاہ رنگت کے باوجود اس میں ایسی کشش تھی کہ لوگ اس کے ہلکے سے اشارے کا بھی اثر قبول کر لیتے تھے۔ اس میں مقناطیسی جیسی قوت تھی کہ عورتیں اس کے کالے چہرے کو ناپسند کرنے کی بجائے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس نے یہ پراسراریت عبادت گاہ میں حاصل کی تھی۔ کاہن کو لوگ دیوتاؤں کا منظور نظر اور ایلچی سمجھتے تھے۔ اس علاقے کی زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسود کے اپنے قبیلے میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن اسود نے ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، جیسے ان لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس وقت یمن کا حکمران بازان نام کا ایک ایرانی تھا۔ ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز کسریٰ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے ملکوں کے جن بادشاہوں کو قبول اسلام کے خطوط لکھے تھے ان میں شہنشاہ ایران بھی تھا۔ اسے خط دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ کو بھیجا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خسرو پرویز کے دربار میں اسے خط دیا۔ اس نے خط کسی اور کو دے کر کہا کہ اسے اس کا ترجمہ سنایا جائے۔ اسے جب خط اس کی زبان میں سنایا گیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے سے باولا ہو کر خط کو بری طرح پھاڑ کر اس کے پرزے پھینک دیے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ بن حذافہ کو دربار سے نکال دیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اتنی دور کی مسافت سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بتایا کہ شہنشاہ ایران نے خط پھاڑ ڈالا ہے۔ خسرو پرویز کا غصہ خط پھاڑنے سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یمن پر ایران کی حکمرانی تھی اور بازان وہاں کا گورنر تھا۔
شہنشاہ ایران نے اپنے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ حجاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر کاٹ کر اس کے دربار ایران میں پیش کیا جائے۔ بازان نے یہ خط اپنے 2 آدمیوں کو دے کر مدینہ بھیج دیا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لکھتے ہیں کہ بازان نے ان آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لانے یا قتل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانے کے لیے بھیجا تھا، اور کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ بازان نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہنشاہ کے ارادے سے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال مورخ اس واقعے پر متفق ہیں کہ بازان کے بھیجے ہوئے 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے تھے، اور خسرو پرویز نے جو خط بازان کو لکھا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ شہنشاہ ایران گزشتہ رات اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، اور آج صبح سے ایران کا شہنشاہ شیرویہ ہے۔ گزشتہ رات کے قتل کی خبر مدینہ میں اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی؟ بازان کے ایک آدمی نے پوچھا اور کہنے لگا، کیا یہ ہمارے شہنشاہ کی توہین نہیں کہ یہ غلط خبر پھیلا دی جائے کہ اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے؟ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ بازان کو بتا دو کہ اس کا شہنشاہ اب خسرو نہیں شیرویہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بذریعہ الہام ملی تھی۔ بازان کے آدمی واپس گئے اور اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ 3-4 دنوں بعد بازان کو اپنے نئے شہنشاہ شیرویہ کا خط ملا۔ اس میں تحریر تھا کہ خسرو پرویز کو فلاح رات ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی رات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ کچھ دنوں بعد بازان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ بازان پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تھا۔ الہام نے اسے اور زیادہ متاثر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بھی لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لینے کی صورت میں وہ بدستور یمن کا حاکم رہے گا، اور اس کی حکمرانی کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ بازان نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حاکم یمن رہا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ فوت ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا الگ حاکم مقرر کیا۔ بازان کے بیٹا جس کا نام شہر تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صنعاء اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا حاکم بنایا۔ یہ خبر اڑی تھی کہ اسود انسی یمن کے علاقے مزہج میں چلا گیا ہے اور ایک غار میں رہتا ہے جس کا نام خبان ہے۔ اچانک یہ خبر ہوا کی طرح سارے یمن میں پھیل گئی کہ اسود غار سے نکل آیا ہے اور اسے خدا نے نبوت عطا کی ہے، اور اب وہ اسود انسی نہیں رحمان الیمن ہے۔ خبر سنانے والے کسی شک کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مصدقہ خبر سناتے تھے کہ اسود کو نبوت مل گئی ہے۔ انہوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا تھا۔ جا کر دیکھو، خبر سنانے والے کہتے پھرتے تھے، مذہب جا کر دیکھو، رحمان الیمن مردوں کو زندہ کرتا ہے، آگ کے شعلوں کو پھول بنا دیتا ہے۔ چلو لوگو چلو، اپنی روح کی نجات کے لیے چلو۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ بھی مزہج کو اٹھ دوڑے۔ اسود چونکہ کاہن رہ چکا تھا، اس لیے لوگ پہلے ہی تسلیم کرتے تھے کہ دیوتاؤں نے اسے کوئی پراسرار طاقت دے رکھی ہے۔ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے فوراً اس دعوے کو تسلیم کر لیا۔ غار خبان کے سامنے ہر لمحہ لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ اسود کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب رہتے تھے۔ وہ دن کے تھوڑے سے وقت کے لیے باہر نکلتا تھا اور غار کے قریب ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی آیت کے طرز کے جملے سناتا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اسے ہر روز خدا کی طرف سے ایک آیت اور راز کے 1-2 باتیں بتا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے معجزے بھی دکھایا کرتا تھا۔ مثلاً جلتی ہوئی مشعل اپنے منہ میں ڈال لیا کرتا تھا، اور جب مشعل اس کے منہ سے نکلتی تو وہ جل رہی ہوتی تھی۔ اس نے ایک لڑکی کو ہوا میں معلق کر کے بھی دکھایا۔ ایسے ہی چند اور شعبے تھے جو وہ لوگوں کو دکھاتا تھا اور لوگ انہیں معجزے کہتے تھے۔ ایک تو وہ چرب زبان تھا، دوسرا وہ خوش الحان تھا۔ اس کے بولنے کا انداز پرکشش تھا۔ اس نے یمن والوں کو یہ نعرہ دے کر یمن یمن والوں کا ہے ان کے دل مول لیے تھے۔ یمن بڑی لمبی مدت سے ایرانیوں کے زیر نگی چلے آ رہے تھے۔ ایرانی تسلط بازان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا تو حجاز کے مسلمان آ گئے۔ اس کے علاوہ وہاں یہودی، نصرانی اور مجوسی بھی موجود تھے۔
یہ سب اسلام کی بیخ کنی چاہتے تھے۔ انہوں نے اسود عنسی کی نبوت کے قدم جمانے میں درپردہ بہت کام کیا۔ اسود اپنی نبوت کی صداقت ایک گدھے کے ذریعے ثابت کیا کرتا تھا۔ اس کے سامنے ایک گدھا لایا جاتا، وہ گدھے کو کہتا بیٹھ جا، گدھا بیٹھ جاتا، پھر کہتا میرے آگے سر جھکا، گدھا سجدے کے انداز سے سر جھکا دیتا۔ گدھے کے لیے اس کا تیسرا حکم ہوتا میرے آگے گھٹنے ٹیک دے، گدھا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسود عنسی کو یمن کے لوگوں نے نبی مان لیا۔ اسود نے ان لوگوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے نجران کا رخ کیا۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے 2 مسلمان حاکم تھے، خالد رضی اللہ عنہ بن سعید اور عمر رضی اللہ عنہ بن حزم۔ اسود کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا جو نجران میں داخل ہوا تو وہاں کے باشندے بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ دونوں مسلمان حاکموں کے لیے پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسود عنسی اس پہلی فتح سے سرشار ہو گیا اور اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی۔ اس نے نجران میں اپنی حکومت قائم کر کے صنعاء کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں بازان کا بیٹا شہر حکمران تھا۔ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی، پھر بھی وہ مقابلے میں ڈٹ گیا۔ اس کی للکار نے اپنی فوج کے قدم اکھڑنے نہ دیے، لیکن شہر بن بازان چونکہ اپنی فوج کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا، اس لیے شہید ہو گیا۔ اس سے اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اسود کے خلاف لڑنے والے وہ یمنی بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن شکست کی صورت میں جان کا خطرہ مسلمانوں کو تھا۔ انہیں اسود کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہونا تھا۔ اسود کسی مسلمان کو نہیں بخشتا تھا، چنانچہ مسلمان جانیں بچا کر نکل گئے اور مدینہ جا پہنچے۔ اسود عنسی جو اب رحمان الیمن کہلاتا تھا، حضر موت، بحرین، احسا اور عدن تک کے تمام علاقوں پر بھی قبضہ کر کے تمام یمن کا بادشاہ بن گیا۔ اسلام کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ شمال کی طرف سے رومیوں کے حملے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر رومیوں پر حملے کے لیے تیار کیا تھا، جس کے سالار اعلیٰ 22 سالہ نوجوان اسامہ رضی اللہ عنہ تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کیے ہوئے غلام زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ زید رضی اللہ عنہ بھی سالار تھے اور وہ موتا کے مارکے میں شہید ہو گئے تھے۔ یمن کو ایک خود ساختہ نبی سے نجات دلانے کے لیے بہت بڑے لشکر کی ضرورت تھی، لیکن لشکر رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر رومیوں پر حملہ ملتوی کر کے اس لشکر کو یمن بھیج دیا جاتا تو رومی یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر دیتے۔ یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت یہ سوچی کہ یمن میں جو مسلمان مجبوری کے تحت رہ گئے ہیں اور جنہوں نے اسود عنسی کی اطاعت قبول کر لی ہے، انہیں اسود کا تخت الٹنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس طریقہ کار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سالاروں نے پسند کیا۔ اس مقصد کے لیے چند ذہین قسم کے افراد کو یمن بھیجنا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب قیس بن حبیرہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یمن جانے کا مقصد سمجھایا اور پوری طرح ذہن نشین کرایا کہ انہیں اپنے آپ کو چھپا کر وہاں کے مسلمانوں سے ملنا ملانا ہے اور زمین دوز جماعت تیار کرنی ہے۔